يلزمها اللام فقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم وحينئذ يجوز إلغاؤها فقوله تعالى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مشبہ بالفعل کی بات چل رہی ہے، ان میں سے پہلے دو ہیں انا اور انا، ان کے متعلق مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو وعلم سے یہ بیان کیا تھا کہ جو انا مکسورہ ہے اس کی خبر پر لام ابتدائیہ کا دخول جائز ہے تاکید کے لیے۔ اب مسئلہ وہ یہ ہے کہ انا ہے نا، انا یہ کبھی کبھی مخففہ بھی ہوتا ہے، یہ کیونکہ کا تقلیل کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر تو یہ انا ہی ہوگا مثقلہ مشدد، لیکن کبھی کبھی یہ ان بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی۔ ہاں جی کیا کہیں جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ انا جو ہے نا، انا اکثر تو یہ مشددہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ مخففہ بھی ہوتا ہے، یعنی ان ہوتا ہے۔ سمجھیے گل، جب یہ ہوگا نا ان مخففہ من المثقلہ تو اس وقت اس کے بعد لام کا لانا لازم ہے، اس کے بعد لام ابتدائیہ کا لانا جہاں بھی آ جائے، وہ مبتدا پر خبر پر جہاں آئے، کیا کہ جی جب جب یہ مخففہ من المثقلہ ہوگا، یعنی انا سے ان ہوگا، تو اس پر تو اس وقت اس کے بعد لام کا لانا لازم ہے۔ بین اسطور لکھے ہی، تاکہ کیونکہ ان نافیہ بھی ہوتا ہے، ان تو ان نافیہ کے بعد لام نہیں آتا، تو لام لائیں گے فرق کرنے کے لیے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور ان نافیہ نہیں ہے۔ ان نافیہ شروع سے نہیں ہوتا ہے، یہ دو قسم ہوتا ہے، ایک انا اور ایک ان، سنیں۔ اچھا جی اس کی مثال دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، جی اب یہ کلن جو ہے نا، یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا آگے خبر ہے یوفین، اس پر لام آیا ہوا ہے لا یوفینہم، سمجھے اے شرط سے، یہ بے تخفیف لما وَإِن كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّ، لما نہیں پڑھنا، وہ دوسری قرات ہے، اس قرات پر سنیں جی گل۔ ہاں جی کیا کہ جی مثال جیسے وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، جو ہم پڑھتے ہیں وَإِن كُلًّا لَمَّا ہے، یہ دوسری قرات ہے جی۔ اب یہ انا سے چونکہ آگے یہ ہے مخففہ من المثقلہ، اس لیے خبر پر لام آئی ہے لا یوفین، اس کی ہے خبر اس پر لام آیا ہوا ہے، یعنی لام کا لانا لازم ہے، آیا ہوا ہے، بات سمجھیے جی۔ چلو آگے بڑھ جائے، صبر صبر منع کرو، اور کبھی مخفف ہوتا ہے برائے ثقل تشدید و کثرت استعمال۔ یہ دلیل ہے کہ بھی تسی انہوں کیوں پھیر دے ہو، کی قصور کیتا ہے نے؟ کہتے ہیں جی استعمال کثیر ہے اور انا ثقیل ہے، تو اس لیے کثرت جو ہے وہ خفت کو چاہتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں، ان بنا دیتے ہیں، ہر شاید ایک دلیل دے دیتے ہیں۔ اور کبھی مخفف ہوتا ہے پس لازم ہے اس شکل کو لام یعنی بعد، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور کبھی مخفف ہوتا ہے پس لازم ہوتا ہے اس شکل کو لام، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور کبھی مخفف ہوتا ہے پس لازم ہے اس شکل کو لام، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ۔ تو دیکھیں نا وَإِن كُلًّا،
مثال ان مکسورہ مخففہ ابن کثیر نافع بکر کی قرات پر جی کہ بر خبر او لام داخل است اور تنوین کلن کی عوض مضاف الیہ ہے، اور بر قرات غیر ابن عامر و عاصم و حمزہ یہ لما مخفہ مرکبہ ہوگا از لام معطیہ قسم اور ما جو کہ زیادہ نمودہ شدہ است، برائے فرق میان لام ان تے لام لا یوفین جو کہ جواب قسم محذوف کا ہے، برائے تاکید بمانا ان کلہم اے جمیع المختلفین فی الکتاب واللہ لا یوفینہم جی۔ وحينئذ يجوز إلغاؤها كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ چلو اس صورت میں اے حین اذا تو خففا، جس وقت یہ انا مخففہ ہوگا عمل دیں یہ بھی جائز ہے اور الغاء کریں یہ بھی جائز ہے، الغاء کریں یہ بھی جائز ہے، تو ما کافہ آ جائے پھر بھی الغاء ہو گیا، ان بن جائے تو پھر بھی الغاء واجب نہیں ہے، جائز ہے جی۔ مثلا وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہاں بھی تخفیف لما جی، تو کل اسم جو ہے نا اسم ہے ان کا، اور آگے خبر ہے لدینا محضرون، لما جمیع لدینا محضرون، تو اب یہاں عمل کوئی نہیں ہے، یہاں عمل ورنہ ان کلن ہونا چاہیے تھا جی جی۔ جس وقت انا کو ان پڑھیں گے مخفف کر کے پڑھیں گے تو اس کو عمل دینا بھی جائز ہے اور عمل نہ دینا بھی جائز ہے، الغاء بھی جائز ہے، الغاء بھی جائز ہے، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلٌّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اس میں عمل نہیں ہے، اس میں عمل نہیں ہے، سمجھیے۔ ادھر دیکھ حاشیت وحینئذ یجوز الغاؤها، اور یہ اکثر ہے، الغاء اکثر ہے جب یہ مخفف ہوگا تو، اس لیے کہ مشابہت لفظ یا فعل کے ساتھ وہ کیا تھا ہونا اس کا ثلاثی مفتوح الآخر، ہاں جی، بس باب سکون آخر کے وہ مشابہت باطل ہو گئی، اگے سی انا اننا ہون بن گیا ان، تو وہ مشابہت جو ہے نا وہ زائل ہو گئی ہے، کیونکہ مشبہ بالفعل ہے نا عمل میں، جب مشابہت نہ رہی تو وہ ٹل بھی ختم ہو گیا جی۔ قولی تعالی مثال ان مکسورہ مخففہ ملغات با تخفیف ان و رفع کل، اور لما مخففہ ہے مرکب ہے لام سے جی، از لام و ما سے جو کہ برائے تاکید زیادہ ہو گئی، اور معنی اوڑ پیچھے کیتا ہے جی، ان کلہم ای الکافرون لمجموعون یوم القیامت محضرون عندنا للحساب جی، اور اس وقت جائز ہے الغاء اس کا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلٌّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس وقت جائز ہے الغاء اس صورت کا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلٌّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اس وقت جائز ہے الغاء اس کا، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَإِن كُلٌّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ويجوز دخولها على الأفعال على المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن ظنك لمن الكاذبين۔ اچھا جی، جب انا مخففہ ہو جائے، جب تو ویسے تو جب مستقلہ ہوتے ہیں وہ تو جملہ اسمیہ پر آتے ہیں تو پہلے جو اسم ہوتی ہے، جب یہ مخففہ ہو جائے گا تو اب اس کا دخول ان افعال پر جائز ہے
جو افعال مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اب اس کا دخول ان افعال پر جائز ہے جو افعال مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تاکید والا معنی دے گا۔ جی کیا کہ جی جس وقت انا کو ان پڑھیں گے تو اب اس کا دخول ان افعال پر جائز ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو تھل لکھے دری ہنگام الغائے او واجب است، اب اس کا ملغا ہونا واجب ہے، عمل نہیں کرے گا۔ نظر آ رہے ہیں نا؟ ہاں جی شبک کی آنکھیں جی۔ اب جس وقت یہ افعال پر داخل ہوں گے تو اس وقت یہ داخل ہوں گے نہیں ہوگا، ڈر گئے داخل ہوگا جی، کیڑا ستانے تو لگا ہوتا ہے جی۔ اس وقت ان کا الغاء واجب ہے، یہ عمل نہیں کرے گا فعل پر جو داخل، کیونکہ عمل تو اس نہیں سمجھ کرنا ہے، یہ فعل پر داخل ہو گئے۔ تو جس وقت انا بن جائے ان، اس وقت اسم پر تو پیچھے مثالیں آ گئی ہیں، اور عمل کرتا بھی ہے اور الغاء بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ یہ ان افعال پر داخل ہو جو جملے پر داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت تاکید والا معنی تو ہوگا جو عربی سمجھیں گے، اسی بھی کو ٹیل دیں آگے، لیکن عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا۔ سنیو اچھا اتوں میں خاصیت وہ کیڑے افعال نے، اور وہ افعال قلوب ہیں کس تے داخل تھی نے؟ افعال قلوب ہے، افعال قلوب تھے، افعال قلوب کس تے داخل تھی نے؟ اور مبتدا خبر تھے، اور افعال ناقصہ کس تے داخل تھی نے؟ افعال مقاربہ، اس میں خبریات ہیں۔ اے مطلب ہے کہ اس وقت یہ جو افعال ہیں نا جو جملے پر داخل ہوتے ہیں ان پر یہ داخل ہو جائے گا، ان پر یہ داخل ہو جائے گا۔ کون؟ یہ مخففہ کون؟ انا دب جائے ان، اور عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا۔ جی سنیں گل آشیت ویکھو دروں تے بھئی و افعال مقاربہ بھی ہوں گے، نہ کہ غیر ان کے، اور اکثر یہ افعال ماضی ہوں گے، اکثر جن پر یہ داخل ہوگا نا وہ اکثر ماضی ہوں گے، ہوں گے وہی جو جملے پر داخل، لیکن ہوں گے کیا سیگے کون سے ہوں گے؟ ماضی کے۔ وہ دیکھ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہے یاد؟ اے کانا تو اتے نہ ہے بھئی اے مخفف من المثقلہ، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ آیا بے کہ کوئی نہیں قادہ دی اتے آیا بھئی، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ان آیا بے واجدہ دی اتے مضارع کم تے مضارع پر داخل ہو یہ بھی ہے لیکن کم، ان دی مثال جیسے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یہ جڑا این نہیں نا، این نہیں نہیں آیا تو پہ یکاد ہوتے، لیکن یہ اینا سی پھر بنیا این، پھر آگیا مضارع تھے۔ دوجی مثال وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ بھی مخفف من المثقلہ تو کس دیا ہے مضارع تھے، او زنہ ہوتے او زن فعل قلوب چوئیں۔ قضا فی المغنی، اور اس وقت میں لام خبر پر خواہد آمد، اس وقت وہ جڑی جملے دی خبر نا، جملے دی خبر اس ہوتے جملے دی خبر باجے دی، اس فعل دی جڑی خبر ہے جملے دی، اس فعل دی جڑی خبر ہے نا، کیونکہ فعل جملے دے ہونے نے، انہاں ہوتے سجن نے ہونا ہے، وہ جو فعل دی خبر ہے اس ہوتے کی ہونا ہے۔ تو پچھو دیکھ لا مثالہ سر اے بے کہ نہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِن كَادُوا واو اسم بن گئی لَيَفْتِنُونَكَ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، تو مضارع تھی بھی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، سمجھ آگئی جی؟ تو اس وقت جو ہے نا خبر پر خبر ان دی نہیں، کیونکہ مبتدا خبر پر داخل ہیں، ان کی خبر پر لام آئے گی، وہ لام نشانی ہوگی ہے جب شروع سجن ہے نا، اے ٹلا جیا کیڑا اے نافیہ نہیں جے، اے بڑا پیٹا جے، اس واسطے بعد کی آئی پی ہے؟ لام آئی پی، اے کر لیجیے سنیں
ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾ ਇਨ ਕੁੰਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹੀ ਲਮਿਨਲ ਗਾਫਿਲੀਨ व इन्नुका लमिनल काज़िबीन। को समझ लग गई? और जायज़ है दुखूल इसका किसका मुखफ़्फ़ा मिनल मुसक्कला का अफ़आल पर किस पर दरा हाले के मारफे तो बाद जार मजरूर के बनदा हाँ नकर तो बाद दरा हाले के वो अफ़ाल दाखिल होने वाले हैं मुब्तदा खबर पर ओ अजित दाखिलात अलल मुब्तदा वल खबर, जैसे कौल अल्लाह तबारक व तआला का व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन व इन्न ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन। और जैसा दुखूल इसका अफ़आल पर दरा हाले के दाखिल होने वाले हैं मुब्तदा और खबर पर, जैसे कौल अल्लाह तबारक व तआला का व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन व इन्न ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन। और जायज़ है दुखूल इसका अफ़आल पर दरा हाले के दाखिल होने वाले हैं मुब्तदा और ख़बर पर, जैसे कौल अल्लाह तबारक व तआला का व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन व इन्न ज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन। ए इन्ना दी गल आ गई किंदी आन आख्या जी असी भी ते नाल सज्जन साडी भी ते गल कर लो जो उन्हां दी गल करो। وكذلك أن المفتوحة قد تخفف فحينئذ يجب إعمالها في ضمير شان مقدر تدخل على الجملة اسمية كانت نحو صبر کر اور اسی طرح انا مفتوحہ بھی کبھی کبھی مخفف ہوتا ہے، پھر یہ بن جائے گا ان اندا رولا پینا ان مصدریے نال انہاں دا رولا پیندا ان نافیے دے نال۔ سمجھ آئی ہے جی؟ کیا کہ جی کبھی کسی طرح جس طرح انا کو ان بنانا جائز ہے، اسی طرح انا کو ان بنانا جائز ہے، مخفف جائز ہے۔ مسئلہ جس وقت یہ مخفف ہوگا اس وقت اس کو عمل دینا واجب ہے، ملغا نہیں ہوگا، ملغا اور عمل اس کا ہوگا ضمیر شان مقدر میں، ضمیر شان مقدر میں ان ہو کہ مذکر دی تے انہا مؤنث دی، ان ہو کی شے ان ہو کچھ دیکھیا ہوگی پڑھو پندر دے بھی اے نال ہونی نہیں، ضمیر شان مقدر ہونی، وہ اس کا اسم ہوگا۔ ماں بعد کو آ رہا جملہ ہوں دی خبر بننی ہے، ہمیشہ بکی آکھے جی مسئلہ جس وقت انا کو ان پڑھنا بنائیں گے تو مخفف من المسکلہ ہوگا، اس وقت اس کو عمل دینا واجب ہے، لیکن عمل کس میں کرے گا؟ ضمیر شان مقدر میں دے گا، کرے گا، اس کا اسم بنے گی اور آگے جو جملہ آئے گا وہ اس کا خبر بنے گی۔ سمجھے جی گل ہوں کو پڑھ وَتْفَتَا دُخُولُ جملہ اسمیہ كانت نحو بلغنی ان زید قائم او فعلیہ نحو بلغنی ان قد قام زید۔ صبر۔ اب یہ جب اس کا اسم تو ہوگا ضمیر شان مقدر بے گل اے وے شان اے وے، پھر یہ نال ضمیر تو ہے کو نہیں، یہ داخل ہوگا جملے پر، یہ داخل ہوگا جملے پر کیوں بین استور لکھے ہو جڑی ضمیر مقدر ہے اس جملے ہوندی تفسیر بننا ہے، گل اے وے کیڑی گل ہے، گل ہے اور کیڑی گل ہے، وہ دس بھی یار گل کیڑی ہے جی، تو کو دسنی تو تاں جان چھٹنی ہے جی۔ تو ماں یہ جملے پر داخل اس لیے ہوگا کہ وہ جملہ ضمیر شان کی تفسیر بنے گا، ان کا مطلب ہے بھی گل ایک، تو پھر دسنی پینی بھی گل کیڑی، تو گل مفرد ہوندی کہ جملہ گل کیتی میرے نے، گل تو جملہ ہوندی ہے نا بلا تھی وے تاں تے میں نے بولیے سیکھو اپنی۔ اچھا جی، تو جملے پر داخل ہوگا، پھر وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے شاباش ہے،
اسمیہ کی مثال بالغنی ان زید قائم، بالغنی عن زید قائم، قائم، اے مصدریہ اس واسطے نہیں ہوتا فعلاں تے ہوندا ہے تے جملے تے آیا پیا پتہ لگا ہے زید قائم جملہ خبر ہے، جملہ مرفوع محلاً خبر، ان مخفف من المثقلہ ضمیر شان مرفوع محلاً اسم، ان بما اسم و خبر گھر گچھی رہا۔ وہ سنیو گل فعلیے کی مثال بالغانی ان قد قام، وچ قد کیوں آیا اگوں دی بھی ساری گل، بالغانی ان قد قام زید، تو یہ قد قام زید پورا جملہ خبری تے اندا اسم جڑا ہے وہ ضمیر شان مقدر ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی جس وقت ان مخففہ من المثقلہ ہوگا تو اس کا دخول جملے پر ہوگا، پھر جملہ یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے ان زید قائم، اب ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کا اسم ضمیر شان مقدر ہے، اور زید قائم جملہ مرفوع محلاً اس کی خبر ہے۔ آگے سمجھ، ہاں جملہ فعلیہ کی مثال جیسے بالغنی ان قد قام زید، ان یہاں مخففہ من المثقلہ ہے، قد قام ضمیر شان مقدر اس کا اسم ہے، اور قد قام زید جملہ مرفوع محلاً اس کی خبر ہے۔ چلو جی، اور اسی طرح اور اسی طرح انا مفتوح انا مفتوحہ کبھی مخفف ہوتا ہے، مخفف ہوتا ہے، بس اس وقت، بس اس وقت کس وقت جب یہ مخفف ہوگا، واجب ہے واجب ہے عمل دینا اس کو عمل دینا اس کو ضمیر میں، ضمیر میں، شان کی ضمیر میں، شان کی ضمیر میں، ایسی ضمیر جو مقدر ہوگی۔ شان دا مطلب ہے وہ شان دا مرجع بنانا ہے بھی ایک گل ہے، پھر اگوں دی بعد تفسیر لے آنی ہے، پس داخل ہوگا کون ایو ان جڑا انا ان بن گئے جملے پر اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ اسمیہ دی مثال جیسے بالغانی ان زید قائم، جیسے بالغنی ان زید قائم، قولہ تعالی ان الحمد للہ رب العالمین وآخر دعواہم، پڑھنا اے جنت وچ آخری گل جلے کٹھے بہ کٹ سننا آخری گل اسی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان اے تین گلاں اوتھے چوکھیاں بٹا مارنی کوئی نہیں جی، صرف تین گلاں، بہن لگے آخنا سبحانک اللہم، پھر سلام دینا ہے، اٹھن لگے آخنا الحمد للہ رب العالمین، کیا آخنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ او سبحان اللہ۔ چلو جی، جیسے بالغانی ان قد قام زید، شابہ جی شابہ جی۔ اور اسی طرح انا مفتوحہ کبھی مخفف ہوتا ہے، پس اس وقت واجب ہے عمل دینا اس کو ضمیر شان کی ضمیر میں، ہاں وہ مرجع شان ہے جڑا اونج بھی بنایا ہے کولوں تے نال ٹنگے، پس داخل ہوگا وہ جملہ کون یہ ان جڑا مخفف ہویا انا کولوں، جملہ پر اسمیہ ہو یا فعلیہ، جیسے بالغنی ان زید قائم، یہ اسمیہ پر داخل ہے، یا فعلیہ جیسے بالغنی ان قد قام زید۔ چل بھائی کیا اور اسی طرح انا مفتوحہ کبھی مخفف ہوتا ہے، بس اس وقت واجب ہے عمل دینا اس کو شان کی ضمیر میں، ایسی ضمیر جو مقدر ہے، پس داخل ہوگا ان جملہ پر اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جیسے بالغنی ان زید قائم، بالغنی ان قد قام زید۔ ویجب ایک منٹ، اچھا کہ اگلا پڑھ لینا۔ ويجب دخول السين أو سوف أو قد أو حرف النفي على الفعل كقوله تعالى علم علم أن سيكون منكم مرضى، والضمیر والضمير المستتر اسم أن والجملة خبرها۔ اچھا جی، جب یہ انا مخففہ ہو جائے گا نا، چنگا پڑا ہے نقصان ہو گیا ہے، آدھا میری چوڑی چ کوئی شے پاؤ، اب یہ جملے فعلیے پر جب داخل ہوگا، کس پر داخل ہوگا
تو پھر اس فعل کے شروع میں یا سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی آئے گا، یا حرف نفی آئے گا۔ وہ ماضی تے داخل ہوندا ہے، وہ انہاں دی گل سی پچھلے حاشیے چ، اے ان ٹر پیا متے دے نال جوڑ دیو بلا تھی وے کیا کیا جس وقت یہ انا مخفف ہو کے ان بنے گا، ان بنے گا، اس وقت یہ جملے اسمیہ پر داخل ہو تو پھر تو نہیں، جب فعلیہ پر داخل ہو تو اس جملے فعلیہ کے شروع میں یا سین یا سوفا قد ہونا ضروری ہے۔ سنیں گل اندے مثال دین دینے، عالم ان سیکون منکم مرضا کی عالم ان سیکون منکم مرضا، ان مخفی تے سین ہے بے کہ کوئی نہیں۔ پچھلی مثال ہن ویکھ، بالغانی ان قد قام زید، ترکیب بتاتے ہیں یہ ضمیر مستتر ہے نا مقدر، اور مستتر کتوں ہوگی اندر تھوڑی لکھی مقدر، جی معاف کرو جی، ضمیر مقدر کون؟ کیونکہ مستتر وہ کس دے وچ ہوے، ان دے وچ کتوں بڑھ گئی، تو ضمیر مقدر جو ہے وہ اس ان کی اسم بنے، ان کا اسم بنے گا، اور جو ما بعد جملہ خواہ اسمیہ خواہ فعلیہ وہ اس کی خبر بنے گا۔ ہاں جی کیا کہ جی آپ اس کی ترکیب بتا دیں کہ ان ترکیب یہ ہوگی کہ جو ضمیر ہے نا مقدر ہے وہ اس کا اسم بنے گی، اور ما بعد جو جملہ اسمیہ یا فعلیہ وہ اس کی خبر بنے گا، اس کا خبر بنے گی۔ لمحہ نہ کر لی پھر حاشیے کی گل سن دیں۔ اور واجب ہے دخول سین کا یا صوفہ کا یا حرف قد کا یا قد کا یا حرف نفی کا، بالغنی ان ما قام امر، نفی آئی پی کہ نہیں؟ او یہ مثال رہ گئی سن دیکھتے ہیں کیڑی، بالغنی او شاباش، کس پر ضروری ہے؟ فعل پر، کس پر؟ او 9 نمبر حاشیہ، او ایویں کہ اساں اناں دے ایک نون لا کے تے پرلے محلے چ بن آئے ہیں، تے اون دی عوض وچ نا جدوں فعل تے داخل ہویا نا جی تے اینوں چاکا دینے واسطے یا سین لے آندا یا صوفہ لے آندا یا کی لے آندا، اساں آکھیا تو سمجھ میں تیرا ہی ہے، تے پھر چاکا لے گیا جی، یہ اندے عوض لے آندا، کی لے آندا؟ اساں تے نقصان کیتا ہے تے نقصان نو پورا کرنے واسطے فعل اتے اے شیاں اساں لے آندیاں بے تیرا جڑا نقصان کیتا ہے معاف کر سانو۔ چلو جی، اور اچھا جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم ان سیکون منکم مرضا، ان سیکون ان ناسبہ نہیں نہ گئے تار والا پندے، یہ کیڑا ہے مخففہ ہے شاباش، اور ضمیر مستتر مراد اسم ہے ان کا، اور جملہ خبر ہے ان کی، کیڑا جملہ اسمیہ یا فعلیہ جس تو بعد ہونے ہیں جی، اور واجب ہے دخول سین کا یا قد کا یا صوفہ کا یا قد کا یا حرف نفی کا فعل پر، جیسے قول اللہ تبارک بھائی دو جملے تے داخل ہونا سو، اسمیہ دی کوئی گل نہیں، فعلیہ تے داخل ہوئے تے اے شروع وچ ہونا ضروری، چوں وچوں ایک عالم ان سیکون منکم مرضا، اور ضمیر مستتر اسم ہے ان کا اور جملہ خبر ہے ان کی، اور واجب ہے سین کا دخول یا صوفہ کا یا قد کا یا حرف نفی کا فعل پر، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم ان سیکون منکم مرضا، اور ضمیر مستتر اسم ہے ان کا اور جملہ خبر ہے ان کی۔ ضمیر شان مقدر اس لیے کہ اگر عمل اس کا ضمیر شان مقدر میں فرض نہ کیا جائے، اور اسم ظاہر میں عامل تو ہوتا نہیں ہے، یہ ان اسم ظاہر وچ عمل تے ان نہیں عمل، کلام عرب وچ مثال کوئی نہیں، تے پھر ان دی اے مقصورے دی زیادتی لازم آ جاوے گی اس ان دے اتے، جب کہ ان دی فعل نال مشابہت قوی ہے، کیونکہ انا جویں مدہ انہاں دا فعل کوئی نہ ہوندا، وہ تے 3 حرفاں دی مشابہت ہے نا، اے تے پوری مشابہت ہے نا، انا دی کندے نال فعل نال، انہاں دی اینی نہیں ہے گی، وہ فعلاں وچ ماضی چ فے کلمہ کتے مکسور بھی ہوئے
وہ تو صرف جوازی طور تے ہوندا ہے جی تے لیکن اے وے کہ اتھے اے تو بالکل واضح ہے کون انا ان دی مشابت چوکھی تے جے ان مخففہ ہوئے تے پڑھیا نہیں جے ان دا عمل بھی جائز ہے تے الغاء بھی جائز ہے تے جے اے ہوئے کلا ان دی ضمیر نہ منیے اسم ظاہر وچ تے عمل دا ہے ہی کونی تے پھر او جڑا کمزور ہے نا جن دی مشابت فعل نال تھوڑی ہے او اندر نال کبھی ہو جائے گا حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ اس لیے اس کا عمل جو ہے وہ واجب ہے اور ضمیر شان مقدر مانیں گے جی کیا کہ جی سمجھ آگے غلطی کہ نہیں بھی یہ کیوں ہے اس لیے کہ انا کی مشابت فعل سے زیادہ ہے بنسبت ان کے اور کبھی اسم بضرورت مذکور بھی ہو جاتا ہے جیسے فلو ان کے کی آگے جی سمجھے 8 نمبر حاشیہ ایک صوفہ والم فعل المرء ينفعه ان سوف یاتی کل ما قدرا جان ہر شخص کا فعل اس کو نفع دیتا ہے شان یہ ہے کہ ان قریب آ جائے گا ہر وہ جو اس کے لیے مقدر ہوتا ہے جی سمجھے جی گل